اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ البتہ جو لوگ اسلام نہ لائیں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جائیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی بھی، سب کی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، اور ایسا معبود جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ ان آیات میں کافروں کے کفر کے جرم کی سنگینی بیان کی گئی ہے، جس کی دو صورتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پر لعنت ہوتی ہے، اور لعنت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے رحمت، برکت، یہ لفظ ایسے ہیں کہ یہ محسوس کیے جا سکتے ہیں، ان کا احساس آدمی کو ہو سکتا ہے، کسی پر ہو تو نظر آیا کرتی ہے، لیکن کسی لفظ سے اس کو بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ انسان کے الفاظ محدود ہیں اور اس کائنات کے حقائق لامحدود ہیں۔ کتنے حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں ہم لفظوں کا جامہ نہیں پہنا سکتے، ہم بس نام لے سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں کہا جائے کہ خوشبو، چنبیلی کی خوشبو، گلاب کی خوشبو، اب ہم احساس تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی فلسفی، کوئی بڑا سے بڑا ادیب، خطیب چاہے کہ میں ان دونوں کو لفظوں کے ذریعے سے جدا جدا کر دوں کہ گلاب کی خوشبو جدا ہو جائے اور چنبیلی کی خوشبو جدا ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ کچھ چیزوں کا تعلق حس اور وجدان سے ہوتا ہے۔ انسان اس کو صرف محسوس کر سکتا ہے، اسے دیکھ یا دکھا نہیں سکتا۔ تو لعنت بھی انہی چیزوں میں سے ہے، جیسا کہ رحمت اور برکت بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر لعنت ہے۔ کون سے کافر؟ کہ جنہوں نے زندگی میں بھی کفر کیا اور کفر کی حالت پر مر گئے۔ کفر کہتے ہیں انکار کو، حقیقت کو جھٹلانا اور اس کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ جیسے ایک بندہ جانتے بوجھتے کوئی دنیا کی کسی چیز میں، مثلا ہماری ایک چیز ملکیت ہے، وہ ہماری ہے، اور ایک بندہ کہتے نہیں آپ کی نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی نہیں ہے، تو ہمیں بہت غصہ آئے گا اس پر کہ یہ بندہ ایک تو غلط بات کر رہا ہے اور دوسرا ہمیں بھی جھٹلا رہا ہے۔ ہم جو صحیح بات کہہ رہے ہیں اس کو غلط بھی کہہ رہا ہے اور ہمیں بھی الٹا جو ہے یہ الزام دے رہا ہے۔ تو کافر جو ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا معصوم سا گناہ ہے، اگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں دے رہا، کچھ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت میں کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر جو ہے یہ اللہ کی تکذیب ہوتی ہے،
خدا کی تکذیب ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا کفر جو ہے وہ دہریت ہے، الحاد ہے، کہ خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جیسے ہمیں اپنی ذات کے یا اپنے سے متعلق کسی چیز کے انکار پر ہمیں غصہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نزدیک سب سے برا اور سب سے بڑا گناہ وہ کفر ہے۔ پھر اس کے نیچے درجات ہیں، شرک ہے، اللہ کو غلط طریقے سے جو ہے پیش کرنا یا سمجھنا، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے انسان کا۔ آج کی دنیا میں اس کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں مذہب جو ہے یہ تو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، کوئی بندہ کافر ہو یا مسلمان ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حالانکہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ اس کی بنیاد ہی ایمان اور کفر پر ہوتی ہے، کہ کفر کو ایمان سے ممتاز کیا جاتا ہے، کہ کافر ایک طرف ہیں اور مسلمان ایک طرف ہیں، اور انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ کفر اور ایمان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فرمایا کہ جب اللہ کی یہ دلیل اور واضح یعنی قرآن پاک آیا تو تب کافر اور مشرکوں کے درمیان جو ہے وہ اور مسلمانوں کے درمیان جدائی ہوئی۔ تو کفر جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور پھر زندگی میں بھی جرم ہے، اور اگر زندگی میں کافر رہا اور کفر پر ایمان خاتمہ ہو گیا تو بس اس جرم پر پھر پکی مہر لگ جاتی ہے اور خاتمے کا اعتبار ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، کفر بھی کیا، کیونکہ اگر زندگی میں کفر رکھا لیکن کسی وقت بھی اللہ نے ہدایت دے دی، توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ایمان کی دولت سے نواز دیا، تو پچھلا کفر تو ختم ہو جاتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام فرمایا وہ نعمت ہے اللہ کی کہ جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر کفر کی حالت میں انسان دنیا سے چلا گیا، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پہلے بھی کافر تھا اور مرا بھی کفر پر، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے مسلمان تھا لیکن بدقسمتی سے خاتمہ کفر پر ہو گیا، یہ بھی ایک خطرناک صورت ہوتی ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی بعض دفعہ جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بہت قریب لگ جاتا ہے منزل کے، اور پھر اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا کرتوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک بندہ جہنم کے اعمال کر رہا ہے تاکہ ایک جہنم کے درمیان اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور کوئی عمل اس سے اللہ ایسا کرواتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے ڈرنے کی یہ چیز ہے کہ کیونکہ کہتے ہیں بھرا اس کا ہے جس کا آخر دم تک چلا جائے۔ گھڑا ہے، یہ تھل میں صحرا میں جو ہے وہ مستورات بھرا کرتی تھی، گھڑے بھر کے دور دراز سے کنوؤں سے چشموں سے پانی لاتی ہیں، اگر سارا راستہ گھڑا سر پہ رکھا، بھرا آیا لیکن بالکل گھر میں پہنچ کرنے سے پہلے اگر گر گیا تو بھرا تو نہیں ہے، کس کام کا؟ تو بھرا تو اس کا شمار ہوگا جو آخر دم تک اس کو لے جائے۔ تو ایمان تو وہ معتبر ہے جو آخر دم تک ساتھ ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں اس کا بکثرت ملتا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا کر دیجیے، انجام بخیر کر دیجیے۔ اور آپ نے فرمایا اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، اے اللہ مرتے ہوئے ایمان کی جو دلیل یعنی کلمہ اور ایمان ہے یہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور فرمایا کہ یا اللہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ فرمائیں جس دن میں دنیا سے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو آخری دن، آخری سانس، ان کے بڑا فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو پھسلانے کے لیے آتا ہے اور بڑوں کے پاس آتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس بھی آخری وقت میں بھی آیا اور آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جب اس کو پیچھے دھتکارا تو کہنے لگا کہ آپ کے علم نے مجھ سے آپ کو بچا لیا۔ تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ آخری جاتے جاتے بھی میرے اوپر وار کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کے علم نے بچایا، حالانکہ علم نہیں بچاتا، بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی بھی نیکی کی توفیق
اور گناہ سے بچنے کی توفیق یہ تو اللہ دیتے ہیں. انسان کا کچھ نہیں ہے، نہ اس کا علم کام آتا ہے، نہ اس کی ہوشیاری کام آتی ہے، نہ اس کی جو ہے وہ چالاکی کام آتی ہے. دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک بندہ اپنی چالاکی جائے گا اور اپنے گھمنڈ میں جائے گا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں کیسا ہے، یہ تو کافر ہے، یہ ہے فلاں ہے، اور جا کر اس سے مناظرہ کرے گا، اس سے مباحثہ کرے گا، اور وہ مباحثے میں مغلوب ہو جائے گا اور اس کے ماننے والوں میں چلا جائے گا. تو اس لیے آدمی کو اپنی عقل پر، اپنے علم پر جو ہے اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ہر دم مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ آخری وقت جو ہے یہ بڑا نازک ہے، اس لیے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں کفر اختیار کیا پھر مرتے ہوئے کافر رہے تو یہ تو ان پر تو پکی مہر لگ گئی، لعنت ہے ان پر اللہ کی. کفر پر اللہ کی لعنت ہے. صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، فرشتوں کی بھی ہے، اور والناس اجمعین، جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ان پر لعنت. کافر جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا ناکام اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور جو بندہ ایمان لے کر چلا گیا وہ کامیاب ہے، لیکن جو کفر کے ساتھ چلا گیا وہ اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے، چاہے دنیا میں کچھ بھی کر کے گیا ہے. اور کافر جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان کو دنیا میں ہی ان کا بدلہ دے دیتے. دنیا میں جو ان کو شہرت مل جاتی ہے، تعریف مل جایا کرتی ہے. کئی کافر ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت اخلاق، بہت جو ہے وہ چیریٹی کرتے ہیں، بہت خیر خبر رکھتے ہیں. تو نیکی کام، اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتے کسی کو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، لیکن اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کا نیکی دنیا میں نمٹا دی جائے گی. اور اسی لیے کافروں کو زیادہ وسعت بھی مل جایا کرتی ہے. فرمایا کہ اگر ہمیں ایمان والوں کے پھسلنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھر سونے چاندی کے دنیا میں بنا دیتے. یہ تو ابھی تھوڑا بہت جو ان کو چمک دیتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس لیے کہ تاکہ ایمان والوں کے قدم نہ ڈگمگا جائے. اتنا مضبوط ایمان تو سب کا نہیں ہے کہ وہ اس ساری صورت، ابھی تھوڑی بہت چمک دمک ہے تو اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اسلام چھوڑ دیتے ہیں اور کفر کی طرف چل پڑتے اور کہتے ہیں کہ دین ایمان میں کیا ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے، سب کچھ تو کافروں کے پاس ہے. تو یہ تو ابھی تو تھوڑی سی چمک دمک اور ریل پیل ہوتی ہے تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہو. اسے فرمایا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، کہ ہم ان کے چھت چاندی کے بنا دیں اور ان کی سیڑھیاں جو ہیں وہ سونے چاندی کے بنا دیں. لیکن ہم دنیا میں جو ہے وہ ذرا توازن بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان کو دیتے نہیں ہیں. تو اللہ کافر کے جو اعمال کا بدلہ ہے وہ دنیا میں دے دیا کرتے ہیں اس کو. تو لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے رکھی ہے. خالدین فیہا، اور یہ اس کفر میں اور اس عذاب میں، اس لعنت کے اس عذاب میں اور جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کچھ لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ کفر تو انسان نے کیا ہے 60 سال 70 سال، تو جہنم میں رہے گا وہ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ جرم تو بہت تھوڑا ہے اور اس کی سزا اتنی لمبی ہے. تو اس سوال کا اول تو جواب یہ ہے کہ جرم کو زمانے کے ساتھ ناپنا یہ تو ویسے ہی ناانصافی ہے. یعنی آپ سزا اور جرم کے اگر زمانے کو آپس میں ناپیں گے، وقت کو آپس میں ناپیں گے، پیمائش کریں گے، تو یہ تو دنیا میں آپ بہت سارے کاموں میں فیل ہو جائیں گے. ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، عمر قید اس کو سزا ہو جاتی ہے 25 سال 30 سال. اب اس کو قتل کرنے میں کتنا وقت صرف کیا اس نے؟ بمشکل 1-2 سیکنڈ میں گولی لگی اور اس کا کام پورا ہو گیا، یا تلوار سے اس کا سر اتارا، ختم ہو گیا. تو جرم تو چند سیکنڈ کا ہے، لیکن جو اس پر سزا مل رہی ہے وہ 25 سال ہے. اور کئی عدالتیں جو ہیں وہ 3 دفعہ جو ہے وہ عمر قید 170 سال 200 سال 300 سال 400 سال جو ہے وہ بھی جرم کے حساب سے اس کی سزا کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے اول تو یہ جرم کو سزا کے ساتھ زمانے کے ساتھ پیمائش کرنا یہ ویسے ہی غلط ہے، دنیا میں بھی یہ دستور نہیں ہے. ہاں جرم کی سنگینی کو دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا سنگین ہے اور کتنا گھناؤنا ہے، اس کے حساب سے اس کو سزا دی جاتی ہے. تو کفر کے بارے میں جیسے عرض کیا کہ یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. قتل اس سے نیچے ہے اور باقی جتنے گناہ ہیں وہ سب اس سے نیچے ہیں. کفر سب سے بڑا گناہ ہے اور ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، باقی سب نیکیاں اس سے نیچے ہیں.
تو اس لیے جرم کی سنگینی دیکھی جاتی ہے، وہ نہیں دیکھی جاتی۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ بعض کام آدمی کر نہیں پاتا، لیکن نیت ہوتی ہے کہ اگر مجھے وسعت ملے، اگر مجھے ہمت ملے، توفیق ملے تو میں یہ کام کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ کار خیر کی نیت ہمیشہ بڑی رکھنی چاہیے، انسان کو نیت چھوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمت تو جتنی ہے وہ اللہ نے دی اتنی ہے، لیکن نیت چھوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ تو نیت جو ہے اس کا اثر پڑا کرتا ہے۔ تو جو کام انسان نہیں کر پاتا وہ نیت کی وجہ سے اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے فرمایا کہ ہمارے کراچی میں بزرگ تھے جو بوڑھے حضرات ہو جاتے ہیں، یعنی جوانی میں تو عبادت کی اللہ کی، بہت شوق سے جو ہے مشقت سے کام کیے، نیکی کے، اطاعت کے، لیکن ظاہر ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر آدمی کے قوا میں ضعف آ جاتا ہے۔ وہ خیر کی صورتیں جو جوانی میں کر سکتا تھا اب نہیں کر پاتا، لیکن حسرت ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ تو ان کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا ریٹائرمنٹ پر ہیں، پینشن کا زمانہ گزار رہے ہیں۔ آپ نے جب آپ کی قوا ساتھ تھے تو آپ نے کام کیا، یعنی عبادات کی ہیں۔ اب جب آپ کے قوا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک سرکار اپنے ملازم کا خیال رکھتی ہے کہ اس نے ایک اپنی زندگی کا ایک زمانہ ہمارے ساتھ گزارا ہے، اب ہم مرتے دم تک اس کو بغیر کیے دیتے رہیں گے۔ تو اللہ بھی بڑھاپے میں اجر جو ہے بغیر کیے دے دیا کرتے ہیں۔ تو یہ نیت المؤمن خیر من عملہ، تو نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ پینشن، مثلا سرکار نے کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے کہ 150 سال اگر کسی کی عمر ہوگی تو پینشن نہیں ملے گی اس کو۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ سروس سے زیادہ پینشن ہوتی ہے ان کی، سروس کا زمانہ اتنے سال کا نہیں ہے لیکن پینشن کا ہے، کیونکہ ان کی وہ قدردانی ہے۔ تو اسی طریقے سے کفر کا کافر کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اس کی نیت اس کو مروائے گی، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر مجھے 1000 سال بھی زندگی ملے تو میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ یہ نہیں کہ اس کا کوئی ارادہ تھا کہ 100 سال بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں، وہ تو کفر کو سمجھے ہوئے تھا، اپنا اختیار کیے ہوئے تھا۔ اگر 1000 2000 10,000 سال 50,000 سال بھی اس کو زندگی ملتی تو اس کو کفر پر ہی رہنا تھا۔ تو یہ چیز بھی اس کو مروائے گی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گی۔ خالدین فیہا، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، جو تکلیف چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم کا عذاب، اللہ اکبر، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بعض قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ نہیں سکتا آدمی، اس کو جو صحیح اس کا اگر وَأُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، فرمایا کہ جہنم کے تنگ تاریک حصے میں ان کو جکڑ کر، زنجیروں سے جکڑ کر ڈال دیا جائے گا۔ دعوا هنالک ثبورا، وہاں موت کی تمنا کریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فرمایا آج ایک موت نہیں، جتنی مرضی موتیں مانگو، اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، اور واپس جانے کی کوشش کریں گے، چاہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ڈھیل بھی نہیں، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ کہیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ ساری زندگی جو ہے سجدے میں گزار کے آئیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جو وقت تمہیں دیا تھا وہ گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ امتحان کے بعد دوبارہ سے پرچہ ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر اس کے بعد اب دوبارہ وہی پیغام جس چیز نے کافروں کو کفر میں مجبور کیا لے گئی، اس کو دوبارہ اللہ دہراتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اے لوگو، پوری دنیا کے لوگوں، تمہارا جو معبود ہونے کا مستحق ہیں وہ ایک ہی ہستی ہے، کیوں ادھر ادھر جاتے ہو اور اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہو؟ توحید کے دعوت پر آ جاؤ۔ لا الہ الا ہو، وہی ایک ہستی ہے جو معبود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی صفات کی حامل ہے، وہی عطا کی حامل ہے، اسی کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں اور کسی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔